बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं। आपके सामने इजहार हो रहा है, इजहार कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान करार दिए जाने वाले सियासतदान। और वो इजहार करते हुए बता रहे हैं कि अब आप देखें क्या होता है, पीड़ से क्या होता है, 48 घंटे में क्या होता है। पट्टा डाला जाता है, गर्दन में पट्टा डाला जाएगा, पट्टे का साइज दे दें ताकि पट्टा ठीक बने। ये इजहार हो रहा है, बहुत अजीबोगरीब है। ये कभी भी नहीं हुआ करता कि इस तरह से किसी सियासी जमात के लीडर्स से बात की जाए। यानी अगर सियासी जमात के लीडर्स ने, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, कुछ कर दिया है तो वो किया है उन्होंने इस पाकिस्तानी मुआशरे में। ये पाकिस्तानी मुआशरा एक अदद रियासत के तहत चलता है। उस रियासत में एक अदद आइन है, कानून है। उस आइन और कानून के तहत इन मामलात को देखने का बाकायदा तौर पर इस रियासत के पास इख्तियार है, तो रियासत कानून के तहत देख ले। उसके बजाय ऐसे लोग टीवी पर आकर बात करें कि देखें क्या होता है। तो ये जो इजहार है, इस इजहार की अमली शक्लें खबर की शक्ल में भी आ रही हैं। जैसे कि मैं आपके सामने रखूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी हैं आरिफ महमूद साहब, एक सहाफ़ती इदारे की सरबराही भी करते हैं। आरिफ महमूद साहब ने आकर बताया कि वफाकी हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर और 9 मई फसादात के हवाले से इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जराए के मुताबिक सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरयार आफरीदी, उस्मान डार, शीनी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कमल शोजब, शेख रशीद, शेख राशिद उनके भतीजे, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक कयूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। जराए का कहना है कि महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवाई। 9 मई के फसादात के तनाजुर में नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने का फैसला किया गया। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थी। खबर यह है कि मंजूरी दे दी गई है। मेरे लिए हैरानी की बात इसमें यह है कि ये तमाम नाम, मुमकिन तौर पर ये तमाम नाम किसी ना किसी लिस्ट पर मौजूद थे। कुछ एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर, कुछ PNIL होती है उस लिस्ट पर, कुछ स्टॉप लिस्ट पर, किसी न किसी लिस्ट पर जो बैरून मुल्क जाने से लोगों को रोका जाता है, उस तरह की किसी न किसी लिस्ट पर ये नाम मौजूद थे। अब मसीद आ गए हैं। क्या इन तमाम नामों से, जहां शुरू होता है इमरान खान का नाम, शाह महमूद कुरैशी का नाम, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरयार आफरीदी वगैरह, क्या इनमें से किसी को भी हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में बैरून मुल्क देखा है? नहीं देखा। यानी ये तमाम के तमाम पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैंने कोई काबिल ज़िक्र नाम अगर पाकिस्तान से बाहर गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है, यानी कोई बाहर जाता है तो वीडियो भी आ जाती है ना उसकी, उसमें एक अदद नाम है ज़ैन कुरैशी साहब का। ज़ैन कुरैशी साहब 26वीं तरमीम के मौके पर खबर आई कि वो शायद धोखा दे गए हैं और सियासी दागे मुफारिकत तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान किया था, उनसे जवाब भी मांगा था, लेकिन उनके मामले में कार्रवाई ज़रा कम थी, हल्की थी। तो ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं, वो ये वाला चैलेंज उतना नई बकवास की जा रही है मेरे बारे में, मैं, मेरे वालिद इमरान खान के वफादार, मैं इमरान खान का वफादार, PTI का वफादार, और हम PTI के साथ हैं, मेरे बारे में झूठ बोला जा रहा, कोई साबित करके दिखा दे। ज़ैन कुरैशी साहब मंजर से गायब रहे, ये देखने की चीज़ है। और फिर ज़ैन कुरैशी साहब हमें लंबा अरसा मंजर से गायब रहने के बाद नज़र आए UK में। फिर ज़ैन कुरैशी साहब नज़र आए गालिबन दुबई के एक मैच में। फिर ज़ैन कुरैशी साहब हमें वापस पाकिस्तान में भी नज़र आए। तो ज़ैन कुरैशी का मैं देख रहा था कि इस लिस्ट में अब भी नाम नहीं है, वगरना ये जो नाम है इनमें से किसी को भी मैंने पाकिस्तान से बाहर नहीं देखा। तो अगर किसी के मामले में कोई नरमी होनी है तो हो जाएगी, वरना किसी का नाम लिस्ट में हो ना हो रोका जा सकता है, ये एक हकीकत है। तो ये
لسٹ میں ہو یا نہ ہو، حقیقت ویسے ہی بدلی نہیں ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے، جہاں یہ لسٹیں آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، وہاں پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آ رہا ہے. اب جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آئے، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں. جلسہ ہو رہا ہے کل، جو جلسہ ہے پشاور میں حیات آباد والے اسپورٹس کمپلیکس میں، وہاں اس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ جواب دینا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اور آئیے جواب دیجئے، جلسے میں شرکت کیجئے. اور وہ لوگ جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور یقین جانیے کہ عمران خان اس ملک کی حقیقتاً سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے. اور ڈی جی ایس پی آر صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو انہوں نے کل کی، عمران خان اور بڑی سیاسی حقیقت بن گئی. یہ پریس کانفرنس اپنے آپ میں ایک اعلان تھی کہ سیاسی حقیقت عمران خان بہت بڑی ہے. اب ڈی جی صاحب نے کہہ دیا کہ سیاست ختم، تو دیر آر ایونٹس ٹو فالو جو بتائیں گے کہ سیاست ختم یا نہیں. جیسے کل کا جلسہ ہے بتائے گا، پھر اس کے بعد جو حکومت کے ریاست کے اقدامات ہیں وہ بتائیں گے، ان اقدامات پر رد عمل بتائے گا، عوام کا رد عمل بتائے گا، عدالتوں سے فیصلے بتائیں گے. وہ ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح سے ہو رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گی. لیکن عمران خان سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ تو مانا جا رہا ہے. جیسے میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ غلطی کی گئی. رؤف کلاسا صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو غلطی کی گئی جو پریس کانفرنس تھی. اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا، ڈی جی ایس پی آر صاحب کو نقصان ہی ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوگا. تو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کر دی گئی. اب پاکستان تحریک انصاف والے اپنے جلسے کے حوالے سے، ٹویٹر کے حوالے سے، باقی حوالوں سے اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو نظر آ رہے ہیں. عوام بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو نظر آ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس کے کلپس اے آر وائی پہ جو چل رہے تھے، ان کے فیس بک پر اس کے نیچے کمنٹس وغیرہ دیکھے، یا جو سوشل میڈیا پر ان کلپس کے بڑے بڑے پلیٹ فارم پر جہاں ہوتے ہیں نا 12 13 14 ملین سپورٹرز، سوری سبسکرائبرز اور فالوورز، وہاں پر یہ کمنٹس دیکھے تو ان میں جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے ناظرین کی جانب سے، ان کلپس کو دیکھنے والوں کی جانب سے، وہ بتاتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. وہ رپورٹ بھی نہیں ہو سکتے، وہ اس طرح کے ہیں کہ رپورٹ بھی نہیں ہو سکتے. پھر پاکستان تحریک انصاف والے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو جواب دیا، اس پر ڈی جی ایس پی آر صاحب کو جو جواب دینے، میں تو ہمت نہیں رکھتا میں ہمت کہ میں اس کو رپورٹ کروں. پاکستان تحریک انصاف والے مختلف رپورٹس لے کر آ رہے ہیں، انٹرویوز کے کلپس لا رہے ہیں ڈی جی ایس پی آر صاحب کے حوالے سے، ان سے جڑی شخصیات کے حوالے سے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ٹیمپریچر بہت ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ہے. اور یہ جو ہوا ہے، اور یہ جو ابھی لسٹ کی بات ہے، مقدمات کی بات ہے، عدالتوں سے فیصلے آئیں گے اس کی بات ہے، پٹے ڈالنے کی بات ہے، اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے، یہ باتیں ہیں. تو ان کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان کے نتیجے میں ٹیمپریچر اور بڑھے گا. ٹیمپریچر کم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت اس پوری صورتحال میں پاپ کارن لے کر بیٹھ کر، وہ جو ہوتا ہے نا، سر کے پیچھے ہاتھ رکھا جائے، ٹانگیں ایک دوسرے کے اوپر ایسے فولڈ کر کے رکھی جائیں، نیم دراز ہو کے ایک کے بعد ایک پاپ کارن منہ میں جائے، اور آپ پاؤں ہلا کے لیٹے ہوئے نیم دراز ہو کے انجوائے کریں کہ ٹھیک ہے لڑو سانوں کی، ساڑی لگیاں نے روٹیاں، مزے لگے نے ساڑے، لڑو تسی. تو وہ حکومت کی حالت ہے. یہ پنجاب کی حکومت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سمجھ میں زیادہ آئے گا. تو وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. دونوں طرف سے اس وقت ہیٹڈ معاملہ چل رہا ہے، اور آپ دیکھ لیجیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ان حالات میں ایک اور کام ہوا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سیمابیہ طاہر صاحبہ، احمد نورانی صاحب، جمیل فاروقی صاحب. سیمابیہ طاہر صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں. ان کو، جمیل فاروقی صاحب کو، احمد نورانی صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ اشتہاری ہیں. اب سیمابیہ طاہر صاحبہ نے بھی ٹویٹر پہ آ کر کہا کہ نوٹس دے دیں، پیش ہو جائیں گے عدالت میں، اشتہاری کیوں قرار دے رہے ہیں. پھر جمیل فاروقی صاحب نے بھی کہا کہ اس سے پہلے عدالتوں میں پیش ہوا، تمام معاملات عدالتوں میں فیس کیے، اپنے آپ کو وہاں پر بے گناہ ثابت کیا، تمام کیسز ختم ہوئے. یہ بھی کر لیتے. آپ بلائیں، نہ پاکستان سے گئے، نہ جانے کا ارادہ ہے، بلائیں، عدالتوں میں پیش ہوں گے، نوٹس دیجیے. نوٹس کے بغیر اشتہاری کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کا رد عمل ہے. احمد نورانی کی میں کیا بات کروں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی وہ تند و تیز صحافت کر رہے ہیں احمد نورانی صاحب، وہ یہاں سے کسی سے برداشت نہیں ہو رہی. تو احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کے ساتھ بھی ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا.
گھر سے بھی غائب ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد ان پر پرچے بھی ہوئے تھے. یہ سچویشن ہے. جن پر نوٹس ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس بھیج دیں آپ، جن پر فیصلہ ہوا ہے معاف کیجیے گا اشتہاری قرار دینے کا، وہ کہہ رہے ہیں نوٹس بھیج دیں، ہم جو ہے وہ اس کو فیس کر لیں گے. ان حالات میں میری نزدیک بہت اہم پیغام ہے جبران ناصر صاحب کا. جبران ناصر صاحب نے ایک پیغام دیا ہے. جبران صاحب کہتے ہیں سہراب برکت پر سفری پابندی لگانا، پھر گرفتاری، متی اللہ جان کا ٹرائل، احمد نورانی کے خاندان کے خلاف جبر، یہ سب ایک ہی مقصد رکھتے ہیں. تمام صحافیوں کو یہ باور کرانا کہ جو خبر، بیان یا رائے ریاست کو منظور نہ ہو اسے کوئی صحافی نشر نہ کرے، خود ہی سینسر کرے. ہر سوال سے پہلے ایف آئی آر، پابندیوں اور جیل کا سوچیں، اور ہر خبر نشر کرنے سے پہلے اپنے خاندان کو ذہن میں رکھیں. بالکل ٹھیک بات ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ بعض چیزیں بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اب بھی آزاد صحافت کر رہے ہیں، ریاست سے تلخ سوال پوچھ رہے ہیں یا مظلوموں کی آواز بن رہے ہیں، تو آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے اپنے ذہن میں اپنی حدیں متعین کر لی ہیں، اور بالکل کر لی ہیں. یہ خود ساختہ پابندیاں کسی صحافتی اصول کے تحت نہیں بلکہ محض خوف کا نتیجہ ہیں، جنہیں آپ دانش مندی کا نام دے کر خود کو لوریاں دیتے رہتے ہیں، اور ہم دیتے ہیں. تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود فریبی صرف صحافیوں تک محدود نہیں. وکیل، جج، سیاستدان، بیوروکریٹ سب ہی اس کیفیت کے اسیر ہیں. اسلام آباد کے 6 ججز کی بے بسی، وکیل ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف ٹرائل، پی ٹی آئی اور بی وائی سی، یہ جو مہرنگ بلوچ کی تنظیم ہے، ان کی قیادت، طویل قید، عوام کے ووٹ کے ساتھ ہونے والا سلوک، یہ سب اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم بطور قوم اپنے ذہنوں میں حدیں مقرر کر لیں اور اس خود ساختہ احتیاط کو دانش مندی کا نام دے کر خود کو مطمئن کرتے رہیں. یہ خود فریبی ہماری اجتماعی ضرورت بن چکی ہے، جو ہمیں اپنی غلامی اور ذلت کی اصل حقیقت کا سامنا کرنے سے روکتی ہے. اور اسی سچ سے مسلسل فرار کے باعث ہم عارضی غلامی اور ذلت کو اپنا مستقل مقدر بناتے جا رہے ہیں. عوام کے مقبول نمائندوں کو ذہنی مریض گرداننے والے دراصل 24 کروڑ ذہنی اسیر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. یہ جبران ناصر صاحب کا ٹویٹ ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک کمنٹری ہے جبران ناصر صاحب کی ہمارے حالات پر. ابھی تو یہ سچویشن ایسے ہی ہے، ابھی تو یہ حالات ایسے ہی ہیں، ابھی تو یہ حدود جو اپنے لیے متعین کی گئی ہیں ہم سب کی جانب سے، میری جانب سے، یہ ایسے ہی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.